ایمان کا بیان۔ حدیث 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا قصد 5 ستونوں پر بنایا گیا ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث 8۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حدیث 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں، اور پورا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کی اللہ نے معاملت فرمائی ہے۔ بخاری نے کہا کہ ابو معاویہ نے یہ بروایت داؤد، عامر، عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، اور عبدالعالی نے بروایت داؤد، عامر، عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ حدیث 10۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان سے مسلمان ایذا نہ پائیں۔ حدیث 11۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس قسم کا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ جس کو جانتے ہو، اور جس کو نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ حدیث 12۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ حدیث 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث 14۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث 15۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزہ پائے گا، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نزدیک تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں، اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، اور کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ حدیث 16۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور انصار سے دشمنی رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے۔ حدیث 17۔ عبادہ بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جو چوری نہ کرنا، اور زنا نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور نہ ایسا بہتان کسی پہ باندھنا جس کی تم دیدہ داستہ بناؤ، اور کسی اچھی بات میں خدا اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ بس جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی، اور جو ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اس سے درگزر کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کر لی۔ حدیث 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا اچھا مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ حدیث 19۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو ایسے اعمال کا حکم دیتے جو ہمیشہ کر سکیں، عبادات شاقہ کی ترغیب کبھی ان کو نہ دیتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہیں ہیں، بے شک اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے غصے کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جاننے والا میں ہوں۔ حدیث 20۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزہ پائے گا۔ وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول تمام معصومات سے محبوب ہوں، اور وہ شخص جو کسی بندے سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اور وہ شخص جو ایمان نصیب ہونے کے بعد کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ حدیث 21۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ بس وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ نہر حیا یا نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے، تب وہ تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ تر و تازگی کے ساتھ پانی کے ساتھ اگتا ہے۔ اے شخص، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ دانہ کیسا سبز کومپل زردی مائل نکلتا ہے؟ حدیث کی ایک راوی عمر نے اپنی روایت میں لفظ حیا کی جگہ حیات کا لفظ اور من ایمان کی بجائے من خیر روایت کیا ہے۔ حدیث 22۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سونے کی حالت میں تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے بدن پر قمیص ہے، بعد کے قمیص تو صرف پستانوں ہی تک ہیں اور بعد ان سے نیچے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے آگے پیش کیے گئے، اور ان کے بدن پر جو قمیص تھی وہ اتنا نیچا ہے کہ وہ اس کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے۔ حدیث 23۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری صحابی کے پاس سے گزرے اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کے بارے میں اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ حدیث 24۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ پس جب یہ کام کرنے لگیں تو مجھ سے ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے، علاوہ اس سزا کے جو اسلام نے کسی جرم میں ان پر مقرر کر دی، اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ حدیث 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا کہ پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج، منبر مقبول حج۔ حدیث 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور شعب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جو مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سمجھتے ہو؟ تو میں نے تھوڑی دیر سکوت کیا، پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر وہی بات کی، یعنی یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جانتے ہو یا مسلم؟ پھر میں کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد جو کچھ میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر اپنی بات کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، میں ایک شخص کو اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو کافر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں سرنگوں نہ ڈال دے دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی نسبت ایسا خیال نہیں ہوتا۔ حدیث 27۔ ایک شخص نے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को खाना खिलाओ और जिसे जानते हो और जिसे ना जानते हो सबको सलाम करो। हदीस 28। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा मुझे दोजख दिखलाई गई तो उसके रहने वाली ज्यादा तरीन में औरतों को पाया। वजह यह है कि वो कुफ्र करती है। अर्ज किया गया, क्या अल्लाह का कुफ्र करती है? तो आपने फरमाया कि शौहर का कुफ्र करती है और एहसान नहीं मानती। ऐ शख्स, अगर तू किसी औरत के साथ एक जमाना दराज तक एहसान करता रहे, बाद उसके कोई खिलाफ बात तुझसे देख ले तो फौरन कह देगी कि मैंने तुझसे कभी आराम नहीं पाया। हदीस 29। अहनब बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं, हदीस 29। अहनब बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहते हैं कि जंगे जमल के वक्त मैं उस मर्द अली अल मुर्तजा की मदद करने चला तो रास्ते में मुझे अबू बकर मिल गए। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? मैंने कहा कि उस मर्द अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हो की मदद करूँगा। वो बोले कि लौट जाओ, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब दो मुसलमान अपनी तलवारों के साथ मुकाबला करें तो कातिल और मकतूल दोनों दोजख में हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये कातिल की निस्बत जो आपने फरमाया उसकी वजह तो जाहिर है, मगर मकतूल का क्या सबब, वो क्यों दोजख में जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वजह से कि वो अपने हरीफ के कत्ल का शाइक था, हालांकि वो हरीफ मुसलमान था। हदीस 30। मैरूर कहते हैं कि मैंने अबू ज़र से मुकामे रब्ज़ा में मुलाकात की और उनके जिस्म पर जिस किस्म का तहबंद और चादर था उसी किस्म के चादर और तहबंद उनके गुलाम के जिस्म पर था। मैंने अबू ज़र से उसका सबब पूछा तो वो कहने लगे कि मैंने एक शख्स को जो मेरा गुलाम था गाली दी, यानी उसको माँ से गैरत दिलाई थी। ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए अबू ज़र, क्या तुमने उसे उसकी माँ की गैरत दिलाई है? तुम ऐसे आदमी हो कि अभी तुम में जाहिलियत का असर बाकी है। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, उनको अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में दिया है। जिस शख्स का भाई उसके कब्जे में हो उसे चाहिए कि जो खुद खाए उसको भी खिलाए और जो खुद पहने वही उसको पहनाए। और देखो, अपने गुलामों से उस काम का ना कहो जो उन पर शाक हो, और अगर ऐसा काम की उनको तकलीफ दो तो खुद भी उनकी मदद कर लो। हदीस 31। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब आयत अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, यानी जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया, नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब बहुत घबराए कहने लगे कि हम में से कौन है जिसने जुल्म नहीं किया? तो अल्लाह बुजुर्ग वो बर्तर ने इन शरीका लजुल्मुन अजीमुन, यानी बेशक यकीनन शिर्क बड़ा जुल्म है, नाजिल फरमाया। हदीस 33। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार बातें जिस किसी में होंगी वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें इन चार की एक बात हो उसमें एक बात निफाक की है, ताओ फतिया की उसको छोड़ ना दे। वो चार बातें ये हैं, जब अमीन बनाया जाए तो खयानत करे, और जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे खिलाफ करे, और जब लड़े तो बेहुदगी करे। हदीस 34। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ईमानदार होकर सवाब जानकर शब कद्र में क़याम करे तो उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस 35। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स के लिए जो उसकी राह में जिहाद करने को निकले और उसको अल्लाह ताला पर ईमान रखने और उसके पैगम्बरों की तस्दीक ही ने जिहाद पर आमदा करके घर से निकाला हो, उस अमर का जिम्मेदार हो गया है कि या तो मैं उसे उसके सवाब या माले गनीमत के साथ वापस करूंगा जो उसने जिहाद में पाया है, या उसे शहीद बनाकर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं अपनी उम्मत पर दुश्वार ना समझता तो कभी छोटे लश्कर के हमरा जाने से भी
دریغ نہ کرتا، کیونکہ میں یقیناً اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ حدیث 36۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث 37۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر روزے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث 38۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی کرو اور اعتدال سے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دن ملا، اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل کرو۔ حدیث 39۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننہال میں جو انصار تھے ان کے ہاں اترے، اور آپ نے مدینہ کے بعد 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا۔ اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ لوگ نماز میں تھے۔ ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد کے لوگوں پر اس کا گزر ہوا اور وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے یہود اور جملہ اہل کتاب بہت خوش تھے، مگر جب آپ نے اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر لیا تو یہ ان کو ناگوار ہوا۔ ظہیر جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے براہ سے اس حدیث میں یہ نقل کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے اسی قدیم قبلے پر کچھ لوگ مر چکے تھے۔ ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے متعلق کیا خیال کیا جائے، پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مَا کَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم نازل فرمائی۔ حدیث 40۔ ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جن کا اس نے ارتکاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر معاوضہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنے سے 700 گنے تک اور برائی کا اسی کے موافق دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دے۔